السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت خاص ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو بہت اس میں فائدہ ہوگا، خاص کر یہ ان حضرات کے لیے تو بہت زیادہ مفید ہوگا جو ہمیشہ نظر بد، نظر، جادو اور اثرات کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور ان کے معاملات بگڑتے رہتے ہیں، بنتے نہیں ہیں۔ اس میں صحت ہے، کاروبار ہے، عزت ہے اور برکت ہے، بہت ساری چیزوں میں جو حضرات مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ویڈیو ہے اور ان کو فائدہ ہوگا، بشرط یہ ہے کہ اگر غور سے سنیں گے۔ ناظرین کرام، دنیا کے تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے، وہ ہے انسانیت کی خدمت۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدو مبین۔ ترجمہ، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ بے شک شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ وقدرہ بالانفس۔ کتاب الطب، باب ما جاء فی العین، صفحہ نمبر 83، حدیث نمبر 8423۔ ناظرین کرام، اس کا ترجمہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں کی زیادہ تر اموات کا سبب تقدیر الہی کے بعد نظر کا لگنا ہوگا۔ آج جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو خیبر کا ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید، اور خیبر جو تھا وہ یہودیوں کے پاس تھا۔ تو یہودیوں کو بہت حسد ہوا، بہت ٹینشن ہوئی کہ اسلام دن بدن پھلتا پھولتا جا رہا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے پریشان کیا۔ آخر انہوں نے ایک بندہ تیار کیا جس کا نام تھا لبید۔ اس کے پاس بہت سارے اشرفیاں لے کر گئے، ان سے کہا کہ ہم نے محمد جو مسلمانوں کا نبی ہے اس پر بہت جادو کیا ہے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تم ایسا کرو کہ ان کے اوپر جادو کرو کیونکہ تم بڑے جادوگر ہو۔ اس نے جب اشرفیوں کو دیکھا، مال کو دیکھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں محمد بن عبداللہ پر جادو کروں گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک نوجوان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، تو ان سے کسی ذرائع سے، کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک اور بال منگوائے، اور منگوا کر پھر لبید نے دو عورتوں کو جو اس کی تربیت یافتہ تھی ان کو بٹھایا اور سمجھایا کہ پیسے بہت ملیں گے، لہٰذا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرو۔
اس کا نام محمد ہے، اس کی والدہ کا نام آمنہ ہے، اور انہوں نے پتلے بنائے، اس میں سوئیاں لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے اور جو کنگھی تھی اس کے اوپر جادو کیا، اور ایک وادی تھی وہاں پر بہت دور، اور اس قبیلے کا نام تھا زرلق، اس میں ایک کنواں تھا، کنویں کا نام تھا زروان، اس میں انہوں نے 2 بندے بھیجے، اور 2 بندے بھیجنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور کنگھی اور جو پتلا بنایا ہوا تھا اس کے اندر سوئیاں لگائی، اور وہ اس کنویں کی تہ کے اندر 2 بندوں کو مقرر کیا کہ جا کر وہاں پر رکھاؤ، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1 سال تک اس کا اثر نہیں ہوا۔ پھر 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر ہونا شروع ہوا، نبوت پر تو نہیں مگر جسم کی کیفیتوں پر اثر ہوا۔ ناظرین کرام، نبوت کبھی بھی عبادت سے نہیں ملتی، یہ انتخاب سے ملتی ہے۔ نبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن لیا تھا، اور آپ آخری نبی ہیں۔ میرے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، لیکن جو دنیاوی معاملات تھے اس کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو گیا، یعنی آپ کی طبیعت ناساز ہونے لگی، آپ بھولتے گئے، آپ کمزور ہوتے گئے، اور آپ کے آخری زندگی کے جو دن تھے 6 مہینے پھر 3 دن اور جو تھے وہ بہت زیادہ آپ اس میں تکلیف میں تھے۔ تو اس کے بعد آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی باری تھی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کا دوسرا حصہ آگے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔